والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد 3 ہجری 9 شوال 3 ہجری 9 شوال کو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع بھیجی کہ جو مکہ کے کافر ہیں انہوں نے ایک میٹنگ کی ہے ابو سفیان کی سرکردگی کے اندر کہ جو ہمارا بدر والے دن ہمارا قافلہ سامان تجارت والا آیا تھا اس میں جتنی ہمیں نفع ہوا ہے وہ سارا ہم نفع جو ہے نا وہ مسلمانوں کے خلاف جنگ میں لگائیں گے، جو اصل مال ہے وہ واپس کر دیں گے اور منافع ہم نے جنگ پہ لگانا ہے۔ اس چیز پر ان کا اتفاق ہوا اور انہوں نے جنگ کی تیاریاں کرنی شروع کر دیں۔ آپ علیہ السلام کو یہ اطلاع پہنچی جمعرات کی رات تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 2 صحابہ انس اور مؤنس رضی اللہ تعالی عنہما کو بھیجا کہ جاؤ پتہ کرو یہ خبر سچی ہے کہ نہیں۔ تو جا کے انہوں نے دیکھا تو واقعتاً وہ مدینے کے قریب آن پہنچے تھے۔ آپ علیہ السلام نے اگلے دن جمعہ کا دن تھا تو جمعہ کی نماز پڑھی، اور جمعہ کی نماز پڑھانے کے بعد پھر آپ نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ کیا ہونا چاہیے۔ صحابہ کرام سے مشورہ کیا تو ان میں جو بڑی عمر کے صحابہ تھے، جو اکابر صحابہ تھے، انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری رائے یہ ہے کہ مدینہ منورہ کے اندر رہ کر جو ہے نا وہ ان کا مقابلہ کیا جائے، مدینے سے باہر نہ جایا جائے۔ اور آپ علیہ السلام کی بھی رائے یہی تھی کہ مدینے کے اندر رکا جائے۔ اور جو عبداللہ بن ابی منافق ہے نا، جو ظاہراً اسلام کا کہنے والا تھا اور اندر سے اس نے بھی یہی رائے دی تھی کہ مدینے کے اندر رہ کے حملہ کیا جائے، ہم مدینے سے باہر جب بھی جاتے ہیں ہمیں نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ لیکن وہ صحابہ جو نوجوان تھے اور بدر کے اندر شرکت نہیں کر سکے تھے، اب وہ تو جوش کی وجہ سے وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں یا رسول اللہ آپ ہمیں جنت سے محروم نہ کریں۔ مطلب کیا تھا کہ ہم شہادت چاہتے ہیں، باہر جا کے لڑتے ہیں۔ اور بڑے صحابہ میں سے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو انصار کے سردار تھے، انہوں نے بھی عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہم اگر مدینے کے اندر رہ کے لڑیں گے تو وہ کہیں گے یہ ڈر گئے ہیں، تو ہم مدینے سے باہر جا کے لڑیں گے۔ تو زیادہ جب آپ علیہ السلام پر اصرار کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کی نماز کے بعد آپ حجرہ مبارک میں تشریف لے گئے اور ساتھ ابو بکر اور عمر ساتھ تھے، تینوں احباب ساتھ ہیں، اور تینوں نے پھر جو ہے نا وہ سامان پہنا جنگ والا، اور جنگ والا سامان پہن کے عصر کی نماز کے لیے باہر تشریف لائے اور عصر کی نماز کے لیے پڑھی اور پھر وہاں سے مدینے سے نکل پڑے۔ اور مدینے سے نکل کے جو ہے نا وہ رات مغرب اور عشاء رستے میں پڑھی، پھر وہیں پر رکے رات کو، اور اگلے دن 11 شوال کو احد کے میدان کے اندر آ کے پڑاؤ ڈالا، اور جنگ کے لیے آپ علیہ السلام نے صفیں درست کی، اور ایک جو پہاڑی تھی اس پر 50 صحابہ اکرام کا دستہ لگایا کہ یہاں پر آپ نے رہنا ہے، اگر تم یہ دیکھو کہ ہم قتل کر دیے گئے ہیں سارے کے سارے اور پرندے آگے ہمارا گوشت نوچ رہے ہیں، تم نے تب بھی اس پہاڑی کو نہیں چھوڑنا ہے۔ اگر تم یہ صورتحال ہو، ہمیں فتح ہو، ہمیں شکست ہو، تم نے یہیں رہنا ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے یا رسول اللہ ایسے ہی ہوگا۔ اب صفیں بن گئی ہیں، پہلے وہ ہوتا تھا ایک پہلوان ادھر سے آتا تھا، ایک پہلوان ادھر سے آتا تھا، وہ تفصیل ہے، اس کو مختصر عرض کر دیتے ہیں کہ جب جنگ شروع ہوئی ہے تو مسلمانوں کو فتح ہو گئی، پہلی وار کے اندر مسلمانوں کو فتح ہوئی۔ جنگ شروع ہونے سے پہلے آپ علیہ السلام نے جنگ احد میں ایسے صحابہ کا مجمع ہے تو آپ نے فرمایا کہ بھئی یہ تلوار ہے، تلوار نکالی، یہ تلوار ہے، اس تلوار کا حق کون ادا کرے گا؟ اس تلوار کو، یہ میری تلوار ہے، اس تلوار کا حق کون ادا کرے گا؟ تو سارے صحابہ کھڑے ہو گئے نا کہ اللہ کے نبی کے ہاتھ سے ہمیں تلوار ملے گی، سارے کھڑے ہو گئے۔ پہلے آپ علیہ السلام نے فرمایا بھائی یہ تلوار کون لے گا؟ تو سارے صحابہ کھڑے ہو گئے۔ فرمایا کہ بھائی اس تلوار کا حق کون ادا کرے گا؟ پھر سارے صحابہ بیٹھ گئے کہ حق ادا کرنا مشکل ہوتا ہے نا چیز کا، تو سارے صحابہ بیٹھ گئے، لیکن 3 کھڑے رہے۔ ایک زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد کزن، دوسرے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سردار، اور نمبر 3 پہ ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ 3 عمر اور زبیر رشتہ دار بھی ہیں، قریبی بھی ہیں، سردار بھی ہیں، زیادہ فضیلت والے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے تینوں کو دیکھا تو حضرت زبیر فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تلوار نہ مجھے دی، میں پھوپھی زاد تھا، نہ عمر کو دی، وہ تلوار آپ نے ابو دجانہ کو دے دی، بھئی یہ تلوار لے لو اور اس کا حق ادا کرو۔
اب کہتے ہیں زبیر کہتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی نے ابو دجانہ کو تلوار دی نا تو میرے دل میں یہ بات آئی کہ چلو میں بھی آج دیکھتا ہوں ابو دجانہ کیا کرتے ہیں، ابھی کرتے کیا ہیں، اللہ کے نبی نے ان کو تلوار دی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ ابو دجانہ نے سرخ پٹی باندھی سر پہ اور ایسے اکڑتے ہوئے نا باہر آئے میدان میں۔ تو میرے نبی نے فرمایا اللہ کو یہ چال بالکل پسند نہیں ہے، لیکن ایسے موقع پر نہیں، ایسے موقع پہ اللہ کو پسند ہے۔ یعنی وہ جنگ کا موقع تھا نا، بہادری کا موقع تھا، تو ایسے نکلے اور اشعار پڑھے اور ویس جو صفوں کے اندر گئے ہیں گاجر مولی کی طرح کاٹ دیا، جدھر جاتے تھے ہر بندے کو جو ہے نا وہ قتل کر رہے ہیں، مار رہے ہیں۔ تو زبیر کھڑے دیکھ رہے ہیں نا، زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں کہ کافروں میں ایک پہلوان تھا، تو کہتے ہیں میرے دل میں یہ بات آئی کہ کیا ہی اچھا ہو اگر ابو دجانہ کی ٹکر اس پہلوان سے ہو، مزہ آ جائے، پھر میں دیکھوں گا کہ ابو دجانہ کے اندر کتنی طاقت ہے۔ تو فرماتے کہتے ہیں کہ ابھی میرے ذہن میں یہ بات چل ہی رہی تھی کہ آگے کرنا کیا ہوا، ابو دجانہ اور وہ پہلوان میدان میں ایک دوسرے کے سامنے، ادھر سے بھی جنگ رک گئی، ادھر سے بھی جنگ رک گئی، بھائی دو پہلوان تیار ہیں، ان کی جنگ دیکھتے ہیں۔ اب لڑائی شروع ہوئی ہے اور غبار اٹھا، ریت تھی، ریت اٹھی، دونوں پہلوان ریت کے اندر چھپ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد نعرہ تکبیر اللہ اکبر کا نعرہ بلند ہوا اور ابو دجانہ وہ غبار سے نکلتے وہ باہر آئے، منہ پر رومال تھا، اس رومال کو اتار کے زبیر کے سامنے جا کے کہتے ہیں انا ابو دجانہ، زبیر میں ابو دجانہ ہوں، زبیر کو جا کے دکھایا میں ابو دجانہ ہوں رضی اللہ تعالیٰ عنہ و ارضا۔ تو یہ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایسے بہادری شروع ہوئی، لیکن مسلمانوں کو فتح ہوئی۔ فتح ہونے کے بعد صحابہ فرماتے ہیں کہ غنیمت بہت ساری چھوڑ گئے نا کافر، اب صحابہ نے غنیمت کا مال جو ہے نا وہ جمع کرنا شروع کیا۔ تو جب وہ جو پہاڑی والے صحابہ تھے انہوں نے بھی دیکھا تو انہوں نے اپنے کمانڈر سے عرض کیا، امیر سے، کہ ہم بھی جا کے جمع کرتے ہیں۔ تو فرمایا تمہیں اللہ کے نبی کی بات یاد ہے؟ اللہ کے نبی کی بات، میرے نبی کا ایک حکم کی نافرمانی، کتنے کی؟ ایک حکم کی نافرمانی ہوئی، پھر نتیجہ کیا نکلا؟ 70 صحابہ شہید ہوئے، فتح شکست میں بدل گئی۔ آج ہم قدم قدم پہ رسول اللہ کے حکموں کو توڑتے ہیں، ہماری کیا صورتحال ہوگی؟ وہ صحابہ جیسے افضل لوگ ہیں، ایک حکم صرف نافرمانی ہوئی ہے، وہ آ گئے۔ خالد بن ولید تو پہلے ہی ایسے میں نا گھات لگائے تھے کہ بھائی کون سا موقع ملے گا اور ہم نے پیچھے سے وار کرنا ہے۔ یہ موقع دیکھا، ادھر سے انہوں نے حملہ، خالد بن ولید نے آ کے حملہ کیا، ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ ادھر سے جو کافر بھاگ رہے تھے نا انہوں نے بھی حملہ کیا، ادھر سے انہوں نے حملہ کیا، درمیان میں مسلمان آ گئے۔ پھر جو مار دھاڑ ہوئی، 70 صحابہ شہید ہوئے اور صحابہ کے اندر بھگدڑ مچ گئی۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم شکل تھے، جب یہ شہید ہوئے تو جو ہے نا وہ پورے مجمع کے اندر آواز لگنے لگی کہ اللہ کے نبی شہید ہو گئے ہیں۔ تو صحابہ کے ویسے حوصلے ٹوٹ گئے، اللہ کے نبی شہید ہو گئے ہیں، ویسے بندے کی ہمت جواب دے جاتی ہے۔ تو کچھ صحابہ جو ہے نا وہ پھر تتر بتر ہونا شروع ہو گئے۔ لیکن اس موقع پر جب صحابہ جا رہے تھے، 14 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد تھے۔ بخاری کی روایت، مسلم کی روایت لے لیں تو 12 ہیں، دلائل نبوہ کی روایت لے لیں تو 11 ہیں۔ ان میں یہ صورتحال یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بس 14 صحابہ تھے، کبھی ان میں سے 1-2 آگے پیچھے بھی ہو جاتے۔ وہ 14 کون تھے؟ 7 ان میں مہاجرین تھے، 7 ان میں انصار تھے، ابو بکر، عمر، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص، ابو عبیدہ، طلحہ اور زبیر رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ یہ 7 کے 7 عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، 7 کے 7۔ اور ادھر ابو دجانہ، حباب بن منذر، عاصم بن ثابت، حارث بن سمہ، سہیل بن احنف، اور نیچے آ جاتے ہیں سعد بن معاذ، اسید بن حذیر رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ یہ انصار میں سے تھے، یہ 14 صحابہ تھے۔ اب آپ کے ذہن میں ایک بات آئے گی کہ حضرت علی اس وقت کہاں تھے؟ حضرت علی کہاں تھے؟ تو مولا علی جب مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جھنڈا تھا نا وہ کس کو پکڑا دیا تھا؟ حضرت علی کو پکڑا دیا۔ تو وہ تو جنگ کے اندر تھے، وہ تو لڑ رہے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ارد گرد یہ 14 صحابہ تھے، حضرت ابوبکر بھی ان کے اندر تھے اور انہوں نے بہادری کے جوہر دکھائے۔ احد کا دن روایات میں آتا ہے کہ یہ سارا کا سارا حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب احد کا ذکر فرمایا کرتے تھے نا، فرمایا کرتے تھے کان ذلک اليوم کلہ لطلحہ،
بھائی وہ سارا کا سارا دن طلحہ کے لیے تھا. طلحہ نے کیا کیا تھا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دفاع میں یہ ہاتھ سے تیر روکے، یہ ہاتھ شل ہو گیا تھا، ختم، یہ جواب دے گیا تھا. اور آپ حضرت طلحہ کے جو پشت پر اور سینے پر دیکھا گیا تھا تقریباً 80 سے زیادہ تلوار اور نیزوں کے زخم تھے، 80 سے زیادہ. اور اس دن انہوں نے 3 کمانیں توڑی تھی تیر چلا چلا کے. جو بھی تیر والا گزرتا تھا تو اللہ کے نبی فرماتے تھے بھائی یہ تیر کمان طلحہ کے لیے چھوڑ دو. وہ تیر چلانے 3 کمانیں توڑی تھیں. اتنی انہوں نے لڑائی کی تھی حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس دائرے میں تھے، تھوڑا سا اوپر ہو کے دیکھنے کی کوشش کرتے تھے جنگ کی کیا صورتحال ہے. تو حضرت طلحہ عرض کرتے یا رسول اللہ فداک ابی و امی، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، میرا سینہ آپ کے سینے کی دفاع کے لیے حاضر ہے، آپ نیچے رہیں، آپ کو تیر نہیں لگنا چاہیے. طلحہ رضی اللہ. آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب زخمی ہوئے نا تو دندان مبارک شہید ہوئے اور جو ہے نا وہ گھڑے کے اندر گرے، وہ گھڑا لگا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایسے گرے اور بے ہوش ہو گئے تو اٹھا نہیں جا رہا تھا. تو حضرت علی نے اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ نے سہارا دے کے اٹھایا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو، اور چہرہ مبارک لہو لہان تھا، اور جب دان ٹوٹتا ہے تو لہو لہان ہوتا ہے. اسی طریقے سے جو خود اللہ کے نبی نے وہ جنگی ٹوپی ہوتی ہے وہ سر پہ پہنی ہوئی تھی، اس کی 2 کڑیاں جو ہے نا وہ رخسار مبارک کے اندر چلی گئی تھی. تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عشرہ مبشرہ میں سے، انہوں نے اپنے دانتوں سے وہ نا کڑیاں باہر نکالی تھی، تو سخت تھی. تو حضرت ابو عبیدہ کے اگلے 2 دانت جو ہے نا وہ ٹوٹ گئے تھے، 2 دانت ٹوٹ گئے تھے. لیکن بعد میں صحابہ فرماتے ہیں کہ ٹوٹے دانتوں کے ساتھ ابو عبیدہ کے حسن کو 100 چاند لگ گئے، وہ اور زیادہ خوبصورت لگنے لگ گئے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. ایسے ہی ان میں ایک صحابی تھے، انہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو خون تھا نا اس کو پی لیا تھا. چہرے مبارک پر جو خون تھا نا، کپڑا کوئی نہیں مل رہا تھا، اس کو پی لیا. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بھائی تیرے اوپر جہنم کی آگ حرام ہے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ محمد عربی کا جز خون تیرے اندر چلا گیا، اب تیرے اوپر جہنم کی آگ نہیں. یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی برکات اور صحابہ کا قربان ہونا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. حضرت قتادہ بن نعمان رضی، عجیب عشق و محبت کے قصے ہیں، یہ آپ سارا تو نہیں عرض کیا جا سکتا. قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب صحابی کا نام ہے تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دفاع میں لگے ہوئے ہیں. جب کوئی تیر آتا ہے، تلوار آتی ہے، کچھ بھی آتا ہے تو اپنے آپ پر روک رہے ہیں. روکتے روکتے ایک تیر آیا کافروں کی طرف سے، اور وہ تیر آ کے حضرت قتادہ کی سیدھی آنکھ میں لگا، سیدھا وہ آنکھ کا ڈیلا باہر آ گیا مکمل ہی. تو انہوں نے نا وہ ڈیلا پھینکا نہیں، اس کو اپنے ہاتھ پہ رکھ لیا. یہ صحابہ ہیں، اپنے ہاتھ پہ رکھا. جب جنگ ختم ہوئی نا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس لے کے آئے. اب اللہ کے نبی دیکھے تو دیکھ کے رو پڑے. فرمایا کہ اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ جس طرح قتادہ کی آنکھ نے تیرے نبی کا دفاع کیا ہے، یا اللہ اس کی آنکھوں کو خوبصورت بنا دے. آگے کہنے لگے یا رسول اللہ یہ میری آنکھ ہے. تو آپ نے فرمایا بھائی 2 چیزیں ہیں، صبر کرو تو جنت ہے، صبر کرو تو جنت ہے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ میں تمہاری آنکھ ٹھیک کر دیتا ہوں. تو عرض کرنے کہ یا رسول اللہ وہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن میری ایک بیوی ہے، اس سے میں پیار بہت کرتا ہوں. اب میری ایک آنکھ جائے گی تو ہو سکتا ہے میری بیوی مجھ سے نفرت کرنے لگے، تو اب اس کا تو کچھ کرنا ہی پڑے گا. تو میرے نبی سید الکونین حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہ آنکھ مبارک پکڑی، لعاب لگایا، اس آنکھ کو فٹ کر دیا، اور اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ قتادہ کی یہ آنکھ پہلی آنکھ سے بھی زیادہ خوبصورت کر دے. فرماتے ہیں میں بوڑھا بھی ہو گیا تھا، میری اس آنکھ میں کبھی تکلیف نہیں ہوئی تھی. کیوں؟ محمد عربی کے ہاتھ لگے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ لگے ہیں. اسی طریقے سے صحابہ نے ڈٹ کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا دفاع کیا ہے. حضرت طلحہ ہیں، ابو دجانہ ہیں، محمد بن مسلمہ ہیں. کمال کی جو ہے نا داستانیں ہیں. ربیع بن خیثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے جو بیٹے تھے نا ربیع رضی اللہ تعالیٰ، یہ بدر کے اندر شریک ہوئے. بدر کے اندر نا آپس میں باپ بیٹا کہنے لگے، باپ بیٹے کو کہنے لگا خیثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہنے لگے کہ بیٹا ایسے کرو، تم جو ہے نا وہ اثار سے کام لو اور مجھے بدر میں جانے دو، میں اللہ کے نبی کے ساتھ جاتا ہوں، اور تم بچوں میں تم ادھر رہنا چاہیے، ایک بندہ واپس رہنا چاہیے پیچھے. تو کہنے لگے کہ ابا جان بات ہے جنت کی، بھائی موقع ہے جنت کا، اگر جنت کا موقع نہ ہوتا تو میں آپ کے لیے کوئی کچھ کر سکتا تھا، اب ہے موقع جنت کا اور شہادت کا، یہاں پر میں آپ کو آگے نہیں آنے دوں گا، شہید تو پہلے میں ہی ہوں گا.
تو اب انہوں نے آپس میں بحث ہونے لگی بھی کون جائے گا. سبحان اللہ, کس چیز پہ بحث ہو رہی ہے؟ رسول اللہ کے دفاع میں بحث ہو رہی ہے کہ بھی کون جائے گا. اب کہتے ہیں جی فیصلہ کیسے ہو؟ تو کہا قرآن اندازی کرتے ہیں. اب قرآن اندازی ہوئی تو قرآن اندازی میں نصیب کس کا جاگا؟ بیٹے کا جاگ کے بھائی بیٹا جائے گا. اب بدر کے اندر بدریین میں کون شریک ہوئے؟ بیٹا جا کے شریک ہوئے. اب یہ بیٹا ادھر شریک ہوئے ہیں اور بدر میں شہید ہو گئے یہ, اور احد کے اندر خیسمہ شریک ہوئے اور یہ شہید ہو گئے احد کے اندر جا کے, اور کہتے تھے کہ یا اللہ میں بدر کے اندر تو رہ گیا ہوں, بدر میں شریک نہیں ہو سکا ہوں, لیکن میں احد میں شریک ہوں گا, اللہ بھی دیکھے گا میں کیسی لڑائی کرتا ہوں. ایک روایت میں یوں آتا ہے, انس بن نضر حضرت انس کے چچا ہیں, یہ بدر کے اندر شریک نہیں ہو سکے تھے, تو یہ اس وقت سے کہتے تھے کہ یا اللہ مجھے نا کسی جنگ میں موقع دے, میں کسی جنگ میں شریک ہوں تو پھر میرا رب بھی دیکھے گا کہ میں کیسے اس کے رستے کے اندر لڑائی کرتا ہوں. حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ جب انہوں نے خبر سنی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام شہید ہو گئے ہیں, تو سعد بن معاذ کو دیکھا اور ایک اور صحابی کو دیکھا کہ وہ پریشان بیٹھے ہیں. کہا کہ تم عمر سعد کیوں پریشان بیٹھے ہو؟ کہا اللہ کے نبی شہید ہو گئے. تو فرمایا کہ رسول اللہ کے بعد تم نے زندہ رہ کے کیا کرنا ہے؟ اٹھو بھائی جہاد کرو, لڑو اٹھ کے. تو فرماتے ہیں کہ بھائی مجھے تو جنت کی خوشبو یہ احد پہاڑ کے پیچھے سے آ رہی ہے. واقعتاً فرما رہے تھے کہ مجھے تو احد پہاڑ کے پیچھے سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے. لڑے, اللہ کے رستے میں شہید ہوئے. سعد بن ربیع رضی اللہ, عبد الرحمن بن عوف کے جو بھائی ہیں, یہ وہ مواخات کے اندر جو بھائی بنے تھے, سعد بن ربیع, آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسپیشل ایک بندے کو بھیجا کہ بھائی جاؤ جا کے نا سعد کو تلاش کرو, سعد بن ربیع کو, وہ کہاں ہیں. تو جا کے وہ کہتے ہیں میں ڈھونڈ رہا تھا تو مجھے زخمیوں کے اندر سعد ملے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جہاں تمہیں سعد ملے نا, جا کے اس کو کہنا کہ اللہ کے نبی تمہیں سلام کہہ رہے ہیں, اللہ کے نبی تمہیں سلام کہہ رہے ہیں, اور پوچھ رہے ہیں کہ تمہارا حال کیا ہے. تو جا کے اس صحابی نے کہا کہ سعد اللہ کے نبی تمہیں سلام کہہ رہے ہیں اور پوچھ رہے ہیں کہ تمہارا کیا حال ہے, کیا حال ہے. تو کہنے لگے الحمدللہ میں اچھے حال میں ہوں, اور میں تو بس جنت میں جا رہا ہوں, اللہ کے نبی کو جا کے بتا دو میں جنت میں جا رہا ہوں, میں جنت میں جا رہا ہوں, میں اچھے حال میں ہوں. اور میری قوم کو بھی پیغام دے دینا, میری قوم کو بھی پیغام دے دینا کہ تمہاری ایک پلک جھپکنے والی بھی آنکھ باقی ہو اور رسول اللہ کو کوئی تکلیف پہنچ جائے تو اللہ کے سامنے تمہارا کوئی عذر قبول نہیں ہوگا. ناموس رسالت, اللہ کے نبی کی ذات پر, عزت پر کوئی حرف اٹھانے والی کوئی زبان, کوئی ہاتھ موجود ہو اور ہم زندہ ہوں, اللہ کے سامنے ہمارا کوئی عذر قبول نہیں ہوگا. یہ سعد بن ربیع یہ پیغام صحابہ کی طرف سے ہمیں دے گئے ہیں, لیکن یہ شہید ہو گئے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کی قبر پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے. اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر اور صحابہ کرام کی سچی محبت نصیب فرمائے.